اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رخ بدل رہا ہوں اپنی بحث کا۔ حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، یہ حکم نبی کے زمانے والوں کے لیے ہے یا یہ حکم قیامت تک ہے؟ توجہ ہو گئی آپ کی؟ اگر یہ حکم قیامت تک ہے تو ماننا پڑے گا ہر زمانے میں کوئی سچا ہے۔ ایک ہے جن کے ہر زمانے میں ایک سچا ضرور۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہر دور میں ایک سچا ماننا پڑے گا۔ اچھا کم سے کم کی بات ہے، کم سے کم اگر ثابت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ تو آسان ہے نا۔ کم سے کم کو ثابت کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ تو پھر خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک سچا ہر زمانے میں ضروری ہے۔ صداقت کی جب بات آئے گی تو صداقت کی 3 قسمیں ہیں، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا۔ صداقت بے اعتبار خبر۔ ہمارے اسد میاں نے اعلانیہ لگایا کہ امام کی شہادت کے عنوان سے مجلس ہے، مثلاً شہنشاہ حسین نقوی مجلس پڑھیں گے، یہ انہوں نے خبر دی۔ جب میں آ کے بیٹھ گیا تو یہ خبر سچی ہو گئی، تو اسے کہا جائے گا صداقت بے اعتبار خبر۔ جو خبر دی گئی تھی وہ سچی ہے جی۔ یہ خود بہت مشکل کام ہے۔ اب خبر انہوں نے دی تھی اور اگر ہم نہیں آئے تو جھوٹا کون پڑے گا؟ یہ اب کہتے پھریں گے لوگوں سے، وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ وعدہ کیا تھا نہیں آئے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ کتنا مشکل کام ہے صداقت بے اعتبار خبر۔ بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں لوگ جب صداقت بے اعتبار خبر کے مرحلے سے گزرتے ہیں، جبکہ یہ آسان ترین صداقت ہے۔ سچائیوں میں، صداقتوں میں سب سے آسان صداقت یہ ہے کہ خبر دے دی جائے کہ ایسا ہوا۔ یہ جو اخبار روزانہ آپ پڑھتے ہیں، خبر کی جمع ہے نا اخبار۔ یہ جو بیان دیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ واقعاً ایسا ہی ہے جیسا لکھا گیا ہے جی، یا اسے ذرا تڑکا لگا کر اور سرخی بنا کر اور چاشنی ڈال کر اور جاذبیت ڈال کر بنایا گیا ہے چھوٹی سی بات بڑی کر دی۔ تو یہ صداقت بے اعتبار خبر، اللہ اکبر۔ البتہ جو صداقت بے اعتبار خبر کا حامل ہوتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں نماز پڑھا سکتا ہے۔ ابھی بعد والے مرحلے تو دور کے ہیں، میں عرض کروں گا بعد والے مرحلے، مگر پہلا مرحلہ صداقت کا یہ ہے کہ جیسا تھا ویسا بیان کر دیا جائے، اس میں وہ زیادہ اور کمی نہ کرے جی۔ خبر ہو تو بیان کی جائے تو وہ اس کی صداقت کا عنوان پائے گی نا، خبر ہی نہ ہو۔ وہ جو تینوں صداقتوں کے عنوان سے متصف ذات ہوتی ہے، صداقت بے اعتبار خبر پہلا مرحلہ، صداقت بے اعتبار وعدہ دوسرا مرحلہ، صداقت بے اعتبار عہد یہ تیسرا مرحلہ۔ یہ تینوں مرحلوں میں صداقت سے اگر کوئی گزر جائے تو پھر وہ صادق نہیں کہلاتا، صدیق کہلاتا ہے۔ اور مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، میں سب سے بڑا صدیق ہوں۔ بی بی کے القاب میں کیا لقب ہے؟ صدیقہ۔ سیدہ کے القاب میں صدیقہ، صادقہ نہیں۔ صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے، صادق اور صدیق میں فرق ہے، جیسے عالم اور علیم میں فرق ہے جی۔ صدیقہ، صدیق مؤنث مذکر کا فرق۔ جو ان تینوں مراحل صداقت پر کامیاب ہو اور باکمال ہو تو پھر وہ صدیق ہے۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے۔ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کپڑے نہیں تھے، فاطمہ نے کہا ہے تو ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہا ہے؟ اللہم صل علی محمد و آل جی۔
جس پر رسول راضی، ارے جسے جسے کہو گے مانیں گے رضی اللہ، شرط یہ ہے کہ بطول راضی۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بھائی میں ایران اور عراق میں، لبنان اور بحرین میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا، میں تو پاکستان میں وہ بھی کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو یہ جو صلوات اور نعرے ہیں نا، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، یہ یہاں کی عزاداری کا حصہ ہے۔ اللہم صل علی، اس لیے ایک دو چہرے میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے سے اس مزاج کے نہیں ہیں، تو وہ پاکستانی ہے تو مزاج اپنا بنائیں۔ بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ جو صادقین اور صدیقین، وہ جو سچوں کا قافلہ ہے نا، اس کا کم سے کم ایک فرد ہر زمانے میں ہونا لازم ہے، تب اس آیت پر عمل ہو پائے گا۔ آیت کہہ رہی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہر زمانے میں سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں، صرف چھٹے امام کو صادق نہیں بلکہ سارے صادق ہیں، یہ سارے کاظم ہیں، یہ سارے رضا ہیں، یہ سارے علی ہیں، یہ سارے محمد ہیں۔ جیسے انبیاء کرام کے زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی ویسا معجزہ دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم لوہے کو موم نہیں کر سکتے تھے، حضرت داؤد مثلا مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، حضرت مثلا ابراہیم جو ہے وہ پانی میں رستہ نہیں بنا سکتے تھے، حضرت موسیٰ مثلا جو ہے وہ فرض کیجئے کہ چشمہ نہیں نکال سکتے تھے، یہ سب کر سکتے تھے، لیکن جیسے جیسے ضرورت رہی ایسے ایسے وہ معجزہ انہیں دیا گیا۔ ائمہ اہل بیت کے زمانے میں اور انبیاء کے زمانے میں یہ فرق ہے کہ وہاں معجزے مادی تھے، لفظ میں بدل رہا ہوں، وہاں معجزے فعلی تھے، فعل معجزہ تھا جی۔ عصائے حضرت موسیٰ نیل پہ مارا تو رستہ بن گیا، وہ عصا آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا، کوئی مار کے دکھائے اور رستہ بنا کے دکھائے؟ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بعد میں مر گیا نا، آج تک زندہ تو نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے فعل کی صورت میں، ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے جو وقت کا پابند ہو جائے، توجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل وقت کا محتاج ہے، وقت بدلے گا فعل ختم ہو جائے گا جی، وقت تبدیل ہوگا فعل ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے، علم کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جتنا طالب علم معتبر اور اہل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی علم کا معجزہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ سائنس کو ترقی کرنے دو، جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا اہل بیت کی عظمت روشن ہوگی، اتنا اہل بیت سے لوگوں کا قرب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ علوم کو پھیلنے دیجئے، علوم کو عام ہونے دیجئے، یہ اہل بیت کی عظمت کا مقدمہ ہے علوم کا عام ہونا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہمارے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ائمہ اہل بیت کا معجزہ ان کا علم ہے، ائمہ اہل بیت کے معجزے ان کا علم ہے۔ میں ایک ایسے موڑ پر اپنے بیان کو لے آیا ہوں کہ آپ سے میں تھوڑی سی توجہ اور چاہوں گا۔ دعوی علم کرنا، علم کا دعویٰ کرنا خود بہت مشکل بات ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ علم کیا مگر وہ کسی بند گلی میں جا کھڑے ہوئے، پشیمانی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو دعویٰ علم کرنا مشکل بات ہے، لیکن یہ قدرے پھر بھی آسان ہے ثابت کرنا اپنے علم کو،
اچھا ایک اور جملہ میں ایک اور بات اسی سے جڑی ہوئی، علم ذخیرہ معلومات کو نہیں کہتے. اگر علم ذخیرہ معلومات کو کہیں گے نا تو کمپیوٹر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. علم ذخیرہ معلومات کو نہیں کہا جاتا. علم معلومات کو معلومات سے جوڑ کر نتیجہ نکالنے کو کہا جاتا ہے. جی میری جو معلومات ہیں، آپ کی جو معلومات ہے، ایک علم کو، ایک معلوم کو دوسرے معلوم سے جوڑ کر ایک تیسرے نتیجے تک پہنچنے کو علم کہا جاتا ہے. بھئی یہی تو فرق تھا نا فرشتوں میں اور حضرت آدم میں. فرشتوں کے پاس ذخیرہ معلومات تھا، معلوم کو معلوم سے جوڑ کر نتیجہ نکالنے کی صلاحیت آدم میں تھی، تبھی تو فضیلت پائی حضرت آدم نے. بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معلومات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا بول رہے ہوتے ہیں. کیسے ثابت کریں گے کہ یہ علم بھی ہے یا نہیں؟ علم جب تک ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تاثیر ثابت نہ ہو. اہل دقت سے شکر گزار ہوں ان کا. کسی نے کہا جی یہ فلاں دوا ہے، وہ دوا کھالی کو اثر ہی نہیں ہوا، تو کیسے مانے یہ فلاں دوا ہے؟ مثلا فرض کریں امام معصوم کی حدیث کہ جو مثلا سیب کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا، سیب کھا لیا فائدہ نہیں ہوا، تو کیسے مانے یہ سیب ہے؟ ہر پھل اپنی تاثیر رکھتا ہے نا، ہر غذا اپنی تاثیر رکھتی ہے نا. بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، شہد کا چمچہ چٹا دیا، بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو گیا، فوراً معلوم ہوا کہ جی اس کا ہی اثر ہوا ہے. تاثیر، ہم اشیاء کو تاثیر سے پہچانتے ہیں نا، یعنی اشیاء کی شناخت کا ایک ذریعہ تاثیر ہے. ایک آدمی لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہا ہے، اونچی اونچی گفتگو کر رہا ہے، اسے علم بولیں یا نہیں بولیں؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے علم کا اظہار کرے اور اس میں حلم نہ ہو، اگر کوئی اپنے علم کا اظہار کرے اور اس میں حلم نہ ہو، اس میں تحمل مزاجی نہ ہو، اس میں برداشت نہ ہو، اس میں صبر نہ ہو، تو کہہ دو کہ وہ عالم نہیں ہے. یعنی مجھے اگر کسی کو ناپنا اور تولنا ہے کہ کون کتنا بڑا عالم ہے تو مجھے دیکھنا ہوگا کون کتنا بڑا حلیم ہے. حلم علم کا پتہ بتاتا ہے. جتنا حلم زیادہ ہوگا مجھے ماننا پڑے گا یہ اتنا ہی بڑا عالم ہے. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، اللہ جو ہمیں صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے، اس گھرانے کو اللہ نے مکمل خانوادہ صداقت قرار دیا ہے. ضرورت جس دور میں جس امام معصوم کے حالات کے مطابق تھی ایسا ہی لقب انہیں دے دیا گیا. تو اب انبیاء کرام کے معجزے فعل اور ائمہ اہل بیت کے معجزے علم یعنی حلم. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خبردار اہل بیت کے باب میں الجھنا نہیں کہ کون عالم ہے، کون اہل بیت ہے اور کون اہل بیت نہیں ہے. فلاں کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، فلاں کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، فلاں کہتے ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے. مولا علی ایک حل دے رہے ہیں. حضرت فرمانے خبردار اس میں نہ الجھنا کون اہل بیت میں ہے کون اہل بیت میں نہیں ہے. یخبرکم، مولا علی کا جملہ، یخبرکم حلمہم عن علمہم، تمہیں ان کا حلم بتائے گا کہ ان میں عالم کون ہے. اہل بیت کا حلم بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے. کوئی بھی کہہ دے میں اہل بیت ہوں، حلم بتائے گا کہ اہل بیت کون ہے. ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے. اس گھرانے کا سب سے بڑا امتیاز عزیزان گرامی ان کا علم اور حلم ہے. معجزے اللہ نے کسی امام کو دیے، کسی امام کو معجزہ دیا صداقت کا، کسی امام کو معجزہ دیا کظم غیظ کا، کسی امام کو معجزہ دیا رضا بے قدر الہی کا، کسی امام کو معجزہ دیا نقاوت کا، کسی کو تقاوت کا، کسی کو عسکریت کا. یہ جیسے جیسے زمانے کی ضرورت تھی ایسے ایسے معجزے دیے جاتے رہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.